الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ تنانیست محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، محرم الحرام سے قمری سال کا آغاز ہوتا ہے. اسلامی کیلنڈر کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے. چودہ سو 43 ختم ہو کر 1444 شروع ہوا. ہر جانے والا اور آنے والا سال سبق دے کر کے جاتا ہے. ہماری زندگی سے ایک اور سال کم ہوا اور حق تعالی شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک نیا سال عطا فرمایا. دنیا میں سب سے بہترین تاجر اس کو سمجھا جاتا ہے جو شام کے کنارے پر اپنی دکان کا حساب کریں کہ آج پورا دن میں نے جو محنت کی اس میں کتنا کمایا اور کتنا کھویا. کوئی بھی تاجر اپنی تجارت میں نقصان نہیں چاہتا.
تو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بھی وہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حساب لگائے، کیونکہ حق تعالی شانہ کے یہاں سے ہمیں سال، مہینے، ہفتے، دن، یہاں تک کہ سانسیں تک گن کر کے دی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہماری سانسیں ختم ہوگی، اللہ نے جس سانس میں موت مقدر کی ہوگی، فرشتہ آ کر کے اسی وقت زندگی کو ختم کر دے گا۔ غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، انسان کو یہاں بار بار نہیں آنا ہے۔ تو ایک نیا مہینہ شروع ہوا، محرم الحرام۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہیں جس کی حرمت پہلے ہی دن سے اللہ تعالی شانہ نے بیان فرمائی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 4 حرمت والے مہینے اسی وقت سے ہیں جب سے زمین اور آسمان کو حق تعالی شانہ نے پیدا فرمایا، اور لوح محفوظ کے اندر پہلے سے ان کی حرمت کو حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر جو میں نے تلاوت کی، سرکار نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، شہر اللہ المحرم۔ اس سے اس کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتنا بڑا مہینہ ہے۔ اصل میں محرم کے مہینوں کو ہم نے شہادت حسین سے لوگوں نے مشہور کر دیا، اور ہم نے بھی یاد رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے پیچھے کی سازش کو ہم نہ سمجھ سکے۔ یہ شیعہ لوگوں کی سازش تھی کہ جس نے اسلامی کیلنڈر بنا کر کے دیا، امیر المؤمنین قاتل المشرکین والزندیقین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ مختلف رائیں آئی، کسی نے کہا سرکار کی پیدائش سے کیلنڈر کو شروع کیا جائے، کسی نے کہا سرکار کی وفات سے شروع کیا جائے، ایک رائے آئی کہ ہجرت سے شروع کیا جائے۔ دین اسلام کی سربلندی، ترقی اور اس کے بقا کے لیے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن چلے جانا، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ محرم الحرام میں ہجرت کی نیت فرما لی تھی، اس وجہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات فرمائی۔ اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس شخصیت نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا، اسی شخصیت کا انتقال محرم الحرام کی سب سے پہلی تاریخ کو ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہے، اور شیعہ لوگوں کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے دشمنی، تو دشمنی کی بنا پر حضرت امام حسین کی شہادت کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کو لوگ بھول گئے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کو بھول گئے، حضرت علی کی شہادت کو بھول گئے، ابو بکر صدیق کو بھول گئے، اور محرم الحرام کو اللہ نے شہر اللہ کہا اس کو بھول گئے۔
اور شہادت امام حسین کو یاد کر گئے. حالانکہ محرم الحرام کی فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ امام حسین کی شہادت چونکہ 10 محرم الحرام کو ہوئی اس وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا بنا. نہیں، یہ مہینہ پہلے سے ہی حرمت والا ہے. یہ امام حسین کی سعادت ہے کہ ان کو حق تعالی شانہ نے اس مہینے میں شہادت کی دولت سے مالا مال کیا. یہ تو فیمس کیا گیا کہ ماتم کا مہینہ، نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو ہم ماتم منائیں گے. یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے. اللہ کی راہ میں شہادت کا مل جانا یہ رنج و الم اور غم کی بات نہیں ہے، سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرا جان میرا مال اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے. جانے والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ، حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس مہینے میں یقیناً 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن کٹا دی اور شہادت کا جام پیا، گردن جھکائی نہیں. پتہ چلتا ہے اسلامی کیلنڈر قربانی پر ختم ہو کر قربانی پر شروع ہوتا ہے، اور قربانی چاہتا ہے اگر دین کو زندگی میں باقی رکھنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی. دنیا کی معمولی چیز اگر ہمیں حاصل کرنا ہو تو قربانی دینا پڑتی ہے، جان مال وقت صلاحیت لگانا پڑتی ہے. ایک ماچس کی ڈبیا خریدنی ہو روپیے کی تو بھی آدمی کو قربانی دینا پڑتی ہے. یہ دونوں مہینے قربانی کا سبق دے رہے ہیں. اور قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم تو صاف یوں کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو مردار مت کہو، وہ مردار نہیں ہے، مرا ہوا نہیں ہے، میت نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے. اور ماتم مرے ہوئے انسان کا کیا جاتا ہے. ہماری شریعت نے ابھی کے تازہ مرے ہوئے پر ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا نظام ہے، اور باقی گھر والوں کے لیے 3 دن کا سوگ ہے، اور اس میں بھی کپڑے پھاڑنے کی اور گالی گلوچ کی، بکواس کرنے کی، بال نوچنے کی اجازت نہیں. ابھی کے مرے ہوئے پر 3 دن سوگ کی اجازت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو اللہ کے نبی سے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد ہوئی. سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. اس کو تقریباً 1400 سال گزر گئے ہیں. ابھی ماتم کیسا؟ اسلام ماتم کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے اگر خوشی کا موقع دیا ہے تو وہاں بھی باؤنڈری لگائی ہے، حد سے باہر خوشی میں نہیں جا سکتے. اور اگر کوئی غم آ پڑا ہے تو اس کے بھی حدود شریعت نے بتائی ہے، حد سے آگے آپ نہیں جا سکتے. اور اگر سب سے زیادہ غم منانے کی اجازت ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر غم کی اجازت ہوتی، لیکن اس وقت بھی شریعت نے غم کی اجازت نہیں دی. یقیناً حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ
بہت اونچا ہے، ان کی شرافت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں، یہ کس نانے کے نواسے ہیں، یہ کس ماں کے بیٹے ہیں، یہ کس باپ کے بیٹے ہیں، یہ کس بھائی کے بھائی ہیں، یہ کس بیٹے کے باپ ہیں۔ ذرا نسبتیں آپ دیکھو، میرے اور تمہاری اولاد کروڑوں کی شکل میں ایک پلے میں رکھی جائے، قیامت تک آنے والے ہر بچے کو ایک پلے میں رکھو، حضرت امام حسین کے بال کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت حسین کو حق تعالی شانہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور ابھی تو گود میں کھیل رہے تھے، تب سے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنیں گے، یہ جنت کے جو پھول ہیں۔ ان کو کربلا کے میدان میں جا کر گردن کٹانے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے جنت پکی تھی۔ نانا نے گود میں کھیلتے تھے تب سے ان کو بشارت سنا دی تھی، لیکن امت کو سبق دینا تھا۔ حضرت حسین کربلا کے میدان تک گئے اور ظالموں کا مقابلہ کیا، امت کو سبق دیا کہ میں اس نانا کا نواسا ہوں جس نانا نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، لیکن آنے والی قیامت تک کی امت کو مجھے سبق دینا ہے کہ ظلم کے خلاف گردن کٹ تو سکتی ہے، گردن جھک نہیں سکتی۔ کسی شاعر نے کیا شرافت کو بیان کیا ہے، کیا عبادت کو بیان کیا ہے حضرت حسین کی۔ فرمایا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، جن کا باپ علی ہو اور جس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہو، کملی والا ہو، اس کی شرافت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے۔ فرمایا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔ ذرا ہم اپنی عبادت کا حال بھی دیکھیں، ہماری عبادت کا کیا حال ہے۔ وہاں کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ بھوکے پیاسے بغیر ہتھیار کے نہتے، اور سامنے یزید کا 5000 کا لشکر۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو کہلوایا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، سامنے بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ کہلوایا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دو ہم نماز پڑھیں۔ مسلمان جب ظلم و ستم پر اترتا ہے ایک کافر سے بدتر بن جاتا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں بیان کی حدیث میں۔ منافق کا انجام قرآن نے کافروں سے بھی بدتر بیان کیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے ایک دم نچلے طبقے میں ہوں گے، اٹھا کر منافقین کو ایک دم نیچے تڑیے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ خیر یہ ابھی موضوع نہیں ہے، لیکن آج کے مسلمان کی حالت، آج کے مسلمان کی نماز، آج کے مسلمان کا رویہ، آج کے مسلمان کی زندگی کے طور طریقے، آج کے مسلمان کا لباس، آج کے مسلمان کا رہن سہن ذرا چیک کرو۔ اس نانا کا نواسا جو سارے نبیوں کا سردار، اس بیٹی کا، اس ماں کا بیٹا
جو جنت کی عورتوں کی سردار، اور علی خلیفۃ المسلمین، علم کا دروازہ اور نبی کا داماد، اس کا بیٹا حسین، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، کہا اجازت دو، کہا تم نماز پڑھو گے تب بھی ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ یہ مسلمان، سامنے بھی اپنے آپ کو کہنے والے مسلمان کی گردن کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ امام حسین نے کہا گردن کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اور نماز چھوٹ نہیں سکتی۔ آج ہماری کتنی نمازیں بغیر کسی عذر کے ایسے ہی چھوٹ جاتی ہیں۔ کبھی پچھتاوا بھی ہوا کہ میری فجر کی نماز چلی گئی۔ میرے نبی نے بیماری کے عالم میں 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، چل نہیں سکتے تھے، دونوں صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیر سے گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، سارے نبیوں کے سردار، اور امت کو پیغام دیا، اور جاتے ہوئے اخیر میں کہا کہ اپنے ماتحتوں کا، خادموں کا، غلاموں کا، تمہارے نیچے کام کرنے والوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، اور نماز کبھی مت چھوڑنا۔ آخر میں نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اخیر میں جو پیغام امت کو دے کر کے گئے، اپنے سے نیچے والوں کا خیال کرنا اور نماز کبھی مت چھوڑنا۔ آج امت کی نماز کا کیا حال ہے؟ وہاں ان کو اجازت تھی، کربلا کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، بعد میں قضا کر لیتے، اللہ کے سامنے عذر بیان کر دیتے، چل جاتا، لیکن حسین نے ظہر کی نماز نہیں چھوڑی۔ قیامت تک آنے والے نانے کی امت کو سبق دیا، کیسے بھی حالات بن جاوے نماز مت چھوڑو۔ نیت کرتے ہو 1 سال نیا ملا ہے، قدر کرو میرے بھائیوں، اگلا محرم کوئی دیکھے گا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے پہلے نمبر پر حضرت حسین کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف گردن جھکاؤ مت، کٹ جائے تو کٹ جانے دو، اور نماز کسی بھی حالت میں مت چھوڑو۔ نبی کے نواسے نے امت کو یہ سبق پہنچایا، لیکن نبی کی امت اصل جو سبق تھا اس کو بھلا دیا، اور خرافات کے اندر کہیں تعزیوں میں، اور کہیں ڈانس پارٹی میں، اور کہیں ماتم میں، اور کہیں نعرے لگانے میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھو گئی۔ تو یہ محرم الحرام، اللہ فرماتے ہیں میرا مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، بڑی فضیلت۔ فرمایا محرم الحرام کے 1 روزے کا ثواب 30 روزوں کے، 30 دن کے برابر، 1 مہینے کے برابر ثواب ملتا ہے محرم میں روزہ رکھنے کا۔ اور عاشورہ کا روزہ، یہ رمضان کے آنے سے پہلے 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں، اس کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت آئی تو پھر محرم الحرام کے 10ویں دن، عاشورہ کے دن کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن پھر اس کی سنیت تو ابھی تک باقی ہے کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور اس کا ثواب یہ ہے 1 سال کے اگلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، منگلوار کو ہمارے یہاں 10ویں محرم پڑتی ہے، منگلوار کو 9 تاریخ کو، انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 9 تاریخ کو، اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، جس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ چونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں یہودیوں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا ہے، ان کی مخالفت کرنا ہے۔ اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ تم خالی 10ویں محرم کا روزہ مت رکھنا، 1 دن آگے کا ملا لینا، یعنی 9 اور 10، سوم اور منگل، یا منگل اور بدھ، 10ویں تاریخ کے ساتھ آگے 1 روزہ ملا لینا، یا پیچھے 1 روزہ ملا کر 2 روزے ساتھ میں رکھنا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیش نہ آئے۔ قربان جاؤ شریعت پر، یہ عبادت کے اندر یہودیوں کی مشابہت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی روزہ رکھتے ہیں، عبادت کا کام ہے، جب یہودیوں کی عبادت کے ساتھ مشابہت کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو لباس کے اندر، بول چال کے اندر، رہن سہن کے اندر، کھانے پینے کے اندر یہودیوں، نصرانیوں
اور یہ ناپاک قوموں کے ساتھ مشابہت کی اجازت شریعت کیسے دے گی؟ ذرا اندازہ لگاؤ. میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں اپنے گھر کو دیکھوں، میں اپنی اولاد کے دیکھوں کہ غیروں کی مشابہت میری زندگی میں کتنی گھر کر گئی ہے، اور میرے بچوں کی، میرے گھرانے کے اندر غیروں کی کتنی مشابہت پائی جاتی ہے. غیروں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے طور طریقے اپنا کر اپنے گھر میں لا کر اپنے بچوں کو سکھلا کر میں خود بھی لعنت کا مستحق بن رہا ہوں یا اللہ کی رحمت کا مستحق بن رہا ہوں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے اندازہ لگائیں. تو میرے بھائیوں، ایک تو غیروں کی مشابہت سے توبہ کرو. اسلام نے ایک بہترین کلچر دیا ہے، ایک بہترین طور طریقہ دیا ہے، تمہیں ایک بہترین نمونہ دیا ہے سرکار کی شکل میں. اس سے بہترین نمونہ اللہ نے پہلے نہیں بنایا، اور نبی کے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک ایسا کوئی دوسرا نمونہ نہیں آئے گا. اگر تم چاہتے ہو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، تو ایک ہی نمونہ اللہ نے بنایا اور نبی کے انتقال کے بعد اس نمونے کو توڑ دیا کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو اس نمونے کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ تو میں تمہیں کامیاب کروں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. نواسا سبق دے کر کے گیا، نماز کبھی مت چھوڑنا اور ظلم کے سامنے گردن کبھی مت جھکانا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ ادھر کھڑے ہو.